یہی سوچ رہے ہو؟ اگر تم میرے دماغ تک پہنچ گئے ہو تو پھر میری بات مانو، کل چلو۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا، غیرت کی ہے۔ اگر نصر اللہ نے غگ مارا تھا اور وہ شرمندہ نہیں تھا تو تم اسے مار کر کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ تم نے تو مردوں والا کام کیا تھا۔ مردوں والا ہی تو نہیں کیا ہے، زہر دے کے مارا تھا میں نے اسے، للکار کے نہیں مارا، بزدلوں کی طرح سازش کی تھی۔ مجھے اندر سے کہیں نہ کہیں اس بات کا ڈر تھا کہ یہ بات نکلے گی، لیکن اتنی شدت سے نکلے گی نصر اللہ کا مردہ کفن پھاڑ کے چیخے گا۔ دیکھ لیں، اس کی چیخ سے حاجی مرجان کی کان کا پردہ پھٹ گیا اور زرسانگا کا پردہ بھی ہٹ گیا۔ تم یہ سب کچھ خواہ دل پر لے رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا حاجی۔ بہت کچھ ہو گیا ہے اول خان، سب کچھ ہو گیا۔ کل تک جو مجھے اصول کا آدمی سمجھتے تھے، میں ان کے سامنے بے پرد ہو گیا۔ گاؤں کے بڑے چھوٹوں کے سامنے کیسے نظریں اٹھاؤں گا؟ اب اتنا ڈھیٹ تو میں کبھی بھی نہیں رہا۔ اگر کل میرے سامنے کسی نے سر اٹھا کر کوئی بات کر دی تو میں بے عزت ہو جاؤں گا اول خان۔ اگر کسی نے تمہارے سامنے سر اٹھانے کی جرت کی تو میں اس کا سر کھول دوں گا۔ تم تھوڑی سی ہمت کرو، اول خان تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ تم تو کھڑے ہو، میں بیٹھ گیا ہوں میرے دوست۔ بہت سکون میں ہوں، مجھے بیٹھا رہنے دو۔ بس ہو سکے تو حکمت کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں، میں گھر سے نکلوں گا نہ کسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دل کرے تو چکر لگاتے رہنا۔ دونوں بیٹھ کے اچھے دنوں کو یاد کریں گے، جاتے ہوئے بلب بند کر جانا۔ روشنی آنکھوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ تم ایک عورت سے بدلہ لے کے کون سی پختو پوری کر لو گے ماشاءاللہ خان؟ ٹھیک ہے، پھر مرد سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ یا حاجی مرجان کو سزا دو یا اس کے بیٹے کو۔ میں فیصلے کا اختیار تم سب کو دیتا ہوں، شاباش جلدی کرو۔ داجی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے ساتھ ساتھ قصاص کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں قصاص لے کر اس معاملے کو ختم کرو۔ کوئی قصاص نہیں لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، بدلہ۔ تھوڑا صبر کرو میرے بیٹے،
میں نے اختیار سب بزرگوں کو دے دیا، اگر انہوں نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا دیکھ لیں گے سب کو۔ تم جرگے کو دھمکی دے رہے ہو ماشاءاللہ خان؟ نہیں، اعلان کر رہے ہیں تاکہ تم سب کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اگر کوئی مشکل ہو تو مجھ سے رابطہ کرو۔ سب مشکلوں کا حل ہے میرے پاس۔ میں قصاص دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ملا جی؟ کتنا قصاص دینا ہوگا مجھے؟ سب کچھ دینا پڑے گا بچے۔ لگتا ہے علامہ ہلمند خان کو ہی میدان میں اترنا پڑے گا۔ ان آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دیکھ کر میں پہچان گیا ہوں کہ تم وہی ہو جس پر میری بدمستی نے نگاہ کیا تھا۔ گلمینا ہونا ہاں وہی تمہارا مجرم ہو، جو سزا دوگی قبول کرو۔ بس اتنی سی مہلت دے دو کہ اپنی ماں کے لیے باپ کے باپ سے دو ہاتھ کر لو۔ اب دیکھ تیرا لالا ان سب کا منہ کیسے کالا کرتا ہے۔ ہاں دادا، کیا کہہ رہے تھے تم؟ قصاص کے ساتھ سب کچھ چاہیے؟ ہاں؟ یہ میں نہیں، شریعت کہتی ہے۔ شریعت تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری نیت مجھے خراب لگتی ہے۔ میرا بھائی تو معصوم ہے، اور اسی معصومیت میں وہ کہہ گیا۔ اسے معلوم نہیں کہ قصاص بے گناہ کے قتل پر دیا جاتا ہے، گناہ گار کے لیے نہیں۔ میرے باپ اور تمہارے بیٹے نے میری ماں پر پہلے غق کا گناہ کیا، جس کی اسے سزا ملی۔ نہ غق کرتا نہ عورت کے ہاتھ مرتا۔ آج اگر زندہ ہوتا تو خود میں اس کا قتل کر کے اپنی ماں کی بے بسی کا حساب لیتا۔ پہلے مجھے تم اس کے غق کا حساب دو، پھر قصاص کی بات کرنا۔ جو مر گیا ہے اس کا حساب میں کیسے دوں؟ جس کا حساب نہیں دے سکتے اس کا قصاص کیوں مانگ رہے ہو؟ یا تو کہو کہ تمہارا بیٹا بہت بڑا مجاہد تھا، غق کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کر رہا تھا، میری ماں کو نماز اور روزے کی دعوت دے رہا تھا، اور میری ماں نے ہی اسے مار ڈالا۔ چلو اس کا نہیں، میرا حساب دو میں۔ وہ جیسا بھی تھا میرا باپ تھا، اس کی جائیداد میں میرا حصہ بھی بنتا ہے۔ کیوں اللہ جی؟ شریعت کے حساب سے میرا حصہ بنتا ہے نا؟ بالکل بنتا ہے،
लेकिन शर्त यह है कि वो जायदाद तुम्हारे बाप की खरीद हो, दादा की नहीं। पटवार खाने से सारा हिसाब लेके आया हूं। मेरे बाप ने बांडा ताउस में जितनी जमीन खरीदी और जो जो मकान खरीदा सब लिखवा लाया। पहले ये जरगा जिंदा हिलवंत का हक दे, उसके बाद मुर्दों के किसास की बात सुनी जाए। अगर मुझे पता होता कि यहाँ मेरे बेटे का मुर्दा खराब होगा तो मैं कभी इंसाफ मांगने ना आता। 10 पीरान के मुशरानों, मैं जा रहा हूँ। मेरा किसी पे कोई दावा नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में बड़े जरगे में सारे दावे करूंगा। ले चलो मुझे अपने घर। 10 पीरान ने हमें कोई इंसाफ नहीं देना। दादी क्या कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो दादी? यहाँ से निकलो राम खोरो, निकलो। इल्म ने शरीयत की बात कर दी है, अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। उठो, ले चलो मुझे।